بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے آج آپ سے میں مخاطب ہوں۔ 14 جون ہے اور اندر بجٹ سیشن چل رہا ہے۔ عام حالات نہیں ہیں، امت مسلمہ پہ حملہ ہو چکا ہے۔ 1 مہینہ پہلے دشمن نے پاکستان پہ تباہ آزمائی کی، لیکن اللہ کے کرم سے، ماؤں کی دعاؤں سے، محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے احسان سے اور ہمارے شاہینوں کی جمع مردی سے دشمن کا غرور پاش پاش ہوا، اور دنیا نے دیکھا کہ اپنی طاقت کے زور میں ایک بدمست ہاتھی کی طرح ظلم کا ننگا ناچ ناچتے ہوئے قاتل مودی اپنے غرور کا جو بت ہے اس کو ٹوٹتے اس نے دیکھا، اس کے رافیل گرتے رہے، اس کا غرور ختم ہوتا رہا، اور اب وہ اپنے رشتے ہوئے زخموں کو چاٹ رہا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ جس طرح امت مسلمہ غزہ میں مسلمان شہیدوں پہ خاموش رہی، کاش فلسطین کا وکیل عمران خان آج باہر ہوتا۔ یہ عید مجھے نہیں پتا ہم نے کیسے منائی، ہم نے قربانیاں دی، سنت ابراہیمی کو پورا کیا جو ہمارا ایک اسلامی فریضہ ہے، ہم نے حج کا فریضہ بھی ہم نے ادا کیا، ہم مسلمانوں نے۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی، میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ قربانی وہ تھی جو ہم یہاں جانور حلال کر کے دے رہے تھے، یا قربانی وہ تھی جو غزہ میں دی جا رہی تھی، جو معصوم بچے شہید ہو رہے تھے۔ اور اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بات میں کروں گا تو آپ کا بھی دل خون کے آنسو روئے گا۔ ہم نے یہاں جانوروں کی قربانی دی اور غزہ کے مسلمانوں نے اپنے بچوں کی قربانی دی۔ اصل سنت ابراہیمی غزہ کے مسلمانوں نے زندہ کی، وہ حسینی ہے، اور افسوس کے ساتھ میں کہوں گا باقی امت مسلمہ کوفی بنی ہوئی ہے، اور یہاں جو کوئی حسینی ہوتا ہے اس کو چن چن کے دیواروں میں چنوا دیا جاتا ہے۔ جس نے ختم نبوت کو پاس کروایا یا پاکستان میں نیوکلیر ٹیکنالوجی لانے کی بنیاد رکھی، بھٹو پھانسی چڑھ گیا، بے نظیر میزائل ٹیکنالوجی لانے والی شہید ہوگی روڈ پہ، اور عمران خان جس نے اسی پارلیمنٹ ہاؤس میں، جہاں میں نے کل وہ بات کی، عمران خان نے کہا تھا جب OIC کو اکٹھا کیا، مسلم امہ کو اکٹھا کیا، آپ بطور پاکستانی، بطور مسلمان میری بات سنیے، بطور جرنلسٹ نہیں، بطور مسلمان، بطور پاکستانی میری بات سنیے۔ جب عمران خان صاحب نے یہاں OIC کانفرنس میں یہ بات کی کہ آؤ، مسلمانوں کو کہا، مسلم لیڈرشپ کو کہا کہ آؤ اسلامک بلاک بناتے ہیں تاکہ ہم اسرائیل اور بھارت کا مقابلہ کر سکیں، تاکہ ہم فلسطینیوں اور کشمیریوں کا مقدمہ لڑ سکیں، آج وہ کہاں ہے؟ تو کل میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ آواز اٹھائی، یہ بات کی کہ جو پین اسلامزم کی بات کرتا ہے مسلم امہ میں، جو اسلامک امہ کو کھٹا کرنے کی بات کرتا ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ بھٹو صاحب ہو، چاہے وہ انور سادات ہو، چاہے وہ قذافی ہو، چاہے وہ شاہ فیصل ہو، جو بھی ہو، وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے یا سامنے سے ہٹوا دیا جاتا ہے۔ آج پاکستان کو کس کی ضرورت ہے؟ کیا آج پاکستان کو جنگ جیتنے کے بعد ایران کے ساتھ مضبوط کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں؟ کیا ایرانیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ یہ جو وہاں پاگل کتے کی طرح اس پہ جھپٹ پڑا ہے اسرائیل، یہ خود سے نہیں جھپٹا، اس کو وہاں پہ بھیجا گیا، اس کا پٹا کھولا گیا ہے اسرائیل کا۔ لیکن شرم کی بات ہے کہ اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف آج پاکستان میں جیل میں۔ اگر کوئی اسرائیل کے حق میں، اسرائیل کے خلاف، فلسطینوں کے حق میں، اگر کوئی اسرائیل کے ظلم کے خلاف پاکستان میں آواز اٹھاتا ہے تو اس کو سینٹر مشتاق کی طرح وائف سمیت، بچوں سمیت جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کیا ہم قائد اعظم کے ویژن سے ہٹ چکے ہیں؟ خدا نخواستہ نہیں ہٹنے دیں گے۔ قائد اعظم تو چھوڑے، قائد اعظم کے ماننے والوں کی قبروں کی بھی ہم حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ عید سے پہلے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ 28 مئی کو، یوم تکبیر کو، جب یوم تکبیر تھی، میں اپنے محسن پاکستان کی قبر کے ساتھ علی محمد کھڑا تھا، اور ساتھ میں اپنے بیٹا جو وکالت پڑھ رہا ہے عثمان علی خان، ساتھ اس کو کھڑا کیا اور اس کو میسج یہ دیا کہ محسن پاکستان چاہے وہ
عبد القدیر خان ہو، چاہے ہمارے شہداء ہو، چاہے قائد اعظم محمد علی جناح ہو، چاہے علامہ اقبال ہو، جنہوں نے اس کا خواب دیکھا، جنہوں نے اس کی تعبیر دی، جنہوں نے اس کو بنایا، جنہوں نے اس کو محفوظ کیا، جو شہادتیں دے رہے ہیں، ہم نے ان کی صرف نہیں، ان کی قبروں، ان کے بچوں کی قبروں کی بھی حفاظت کرنی. The message from my side, from Ali Muhammad was, I stand with Mohsin Pakistan. The people of Pakistan stand with Qadir Khan. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے میرے پاکستانیوں کہ جب یوم تکبیر تھا تو سرکاری فنکشنز میں، سرکاری بروشرز میں محسن پاکستان کا نام تک نہیں تھا. کاش آج ایران کے پاس ایک ڈاکٹر عبد القدیر خان ہوتا تو جرت نہ ہوتی اس پاگل نتن یاہو کو اپنا آپ دکھانے کی، جرت نہ کرتا. لیکن کیا کریں، یہ امت مسلمہ کا درد ہے. خدا خدا کر کے کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ٹیپو سلطان جنتا ہے اس کو دیواروں میں چنوا دیتے ہیں. جنگ جیتنے کے بعد کیا یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ عمران خان جس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، گولیاں کھائے بیٹھا ہے. میں نے اسی ایوان میں محترم شہباز شریف صاحب کے سامنے یہ بات کی کہ شہباز صاحب، اختلاف ہے آپ کا ہم سے، ہمارا آپ سے ذاتی نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے. شہباز صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایسے دیکھ رہے تھے. یار دیکھو مت، کچھ بولو اللہ کے ولی، آپ وزیر اعظم ہو اس ملک کے. میں نے صرف اتنا مدعا رکھا کہ جب سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو گولیاں لگی وزیر آباد میں، تو محترم شہباز صاحب آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں تھے؟ سیاسی اختلاف کو ایک طرف رکھتے اور کہتے کہ میرے سابق ملک کے سابق وزیر اعظم پہ اٹیک ہوا ہے، کوئی اور نہیں، میں شہباز شریف اس کا پوچھوں گا، میں انشور کروں گا کہ ان ہاتھوں تک پہنچا جائے جنہوں نے یہ جرت کی کہ ایک ایٹمی نیوکلیر اسٹیٹ کے وزیر اعظم، چاہے وہ موجودہ ہو یا سابقہ ہو، اہمیت ایک جتنی ہوتی ہے. کسی بھی سابقہ وزیر اعظم پہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا موجودہ وزیر اعظم، آپ کا آنے والا وزیر اعظم، ان کی تھریٹ ہے، ان کی عزت پہ حملہ ہے، ان کی جان. اور اگر کوئی سوچے سابق وزیر اعظم کی جان پہ حملہ، اس پہ نہیں، وہ کون ہے؟ عمران خان تو ایک شخص ہے نا، عمران خان تو ایک شخص ہے، انسان ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہیرو ہے اس قوم کا، آج نہیں تو کل چلا جائے گا. ہم نے بھی جانا ہے، سب نے اپنے رب کے پاس جانا ہے. وہ ترجمان ہے 25 کروڑ کا. جس طرح کسی زمانے میں بھٹو ہوتے تھے، یا بعد میں میاں صاحب نے بھی ووٹ لیا، جب وہ جیت کے اس کو میں مینڈیٹ کو تسلیم کرتا ہوں جو 90 میں وہ جیت کے آئے یا 97 میں، لیکن اب کی بار تو جیت کے ہی نہیں آئے. تو یہ میں نے شہباز صاحب سے بات کی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ آپ کو بطور وزیر اعظم اپنے سابق وزیر اعظم پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا. ہم سیاسی لوگ ایک دوسرے پہ سٹینڈ نہیں لیتے، اس لیے یہ ہوتا ہے. کوئی لیاقت علی خان کہیں شہید ہو گیا، کوئی بے نظیر کہیں شہید ہو گئی، کوئی فاطمہ جناح کہیں رل رہی ہے، کوئی عمران خان کہیں جیل میں پڑا ہوا ہے، اور سارے کوئی در بدر. یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں، ہم کسی کے خلاف تو نہیں. ایک ہی گھر سے ایک سیاسی نکلتا ہے، اسی گھر سے ایک فوجی جوان نکلتا ہے. کون سا شہید ہے جس کی قبروں پہ ہم نہیں گئے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں جن کی ذمہ داری ہے ان سے زیادہ علی محمد گیا ہے، لیکن بات پھر بھی اصول کی کرتے ہیں. شہید کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بارڈر پہ لڑ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے زمین پہ ہے، فضا میں ہے، یا پانی کے اوپر ہے. لیکن آپ کی اپنی ڈومین ہے، وہاں تک ہم آپ کو قائد اعظم کا جو سپیچ ہے، آج 14 جون ہے، اور میرے خیال میں 14 جون کو ہی 1948 کو جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹاف کالج میں سپیچ کی تھی، جس کا میں نے کل ذکر کیا. جو میری سپیچ بلیک آؤٹ ہوئی نا، یہی باتیں میں نے کی. میں نے جناح کی بات کی، میں نے فاطمہ جناح کی بات کی، میں نے محسن پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ محبت ملی ہے تو قدیر خان صاحب. بھٹو کی، میں نے عمران خان کی بات کی، میں نے پاکستان کے دفاع کی بات کی، شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی. سب کو آپ بلیک آؤٹ کرتے ہیں، پھر بند تالا لگا دو یار اس کو، اس پارلیمنٹ کو. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں، اسٹاف کالج میں قائد نے کیا کہا کہ ہم سیویلین پالیسی بنائیں گے، ادارے اس کو امپلیمنٹ کریں گے، آپ کا کام بارڈر کی حفاظت ہے، ہمارا کام پالیسی بنانا ہے. میں نے کل اسمبلی کی فلور پہ یہ بات کی. میں نے 2015 میں بھی یہ بات کی جو 1 پیج کی بات ہوتی تھی. مجھے اپنی جماعت سے کچھ باتیں اس پہ سننی پڑی. میرا اصول، میرا فلسفہ، میرا نظریہ وہی ہے جو آج ہے، آج سے 10-20 سال پہلے مرتے دم تک ہوگا کہ سیاسی کا کام سیاسی ہے، پالیسی بنانا ہے، عسکری کا کام حفاظت کرنا ہے. دونوں بھائی ہیں لیکن اپنی اپنی ڈومین میں رہیں. تو جب میں نے یہ بات کی کہ پاکستان کو کسی جرنل نے، کسی گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے آزاد نہیں بلکہ سیاستدان نے، ایک وکیل نے آزاد کیا، اس کو بھی کاٹ دیا. وہی کیوں؟ جب جنرل اپنا کام کرتا ہے ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. جب ہم جنگ جیتنے اپریشیٹ نہیں کرتے. سب نے مبارک بادیں نہیں دی جو ہم نے 65 میں جنگ جیتی تھی، یا ابھی جو ہمارے شاہدوں نے.
جنگ کے دوران میں اسکواڈ لیڈر عثمان یوسف کے گھر میں گیا ہوں جب وہ شہید ہوئے ہیں، یا ارتضیٰ جو بچہ شہید ہوا ہے، کرنل ظہیر صاحب کا بیٹا، چھوٹا بیٹا جس کو گولا لگا، اس کے پاس ہم گئے. تو کون سی جگہ ہے جہاں ہم اپنے شہیدوں سے پیچھے ہٹیں؟ لیکن میری درخواست ہے، میری خواست ہے، ملک کو آئین پہ چلنے دیں. اس ملک کو چلنے دیں. جب یہ ملک آئین پہ چلے گا قوم آپ سے محبت کرے گی. لیکن اگر ملک کو آئین پہ نہیں چلائیں گے، دیکھیں میری بات آپ نے کاٹ لی، بلیک آؤٹ کر دیا، کیا ہوا؟ کیا میں بات کرنے سے رک گیا؟ 7 دفعہ آپ نے مجھے گرفتار کیا، کیا میں بات کرنے سے رک گیا؟ کتنا کوئی روکے گا، کتنا کوئی بلیک آؤٹ کرے گا؟ وہ مجھے سپیچ مل گئی اپنے ہی کولیگ نے. اتنی شرم کی بات ہے کہ کل راحت 7 منٹ کی میری سپیچ اپلوڈ کی، 7 منٹ 18 سیکنڈ کی. جب میں نے تھوڑا ہیو اینڈ کرائی کیا کہ بھئی میں نے اپنی بات تو نہیں کی، میں تو پاکستان کی بات کی ہے، میں تو آئین کی بات کی ہے. بھٹو میرے چچا کا بیٹا تھا. اگر میں نے عمران خان کی بات کی ہے کہ عمران خان کو گولی مارنا یا عمران خان کو 650 دنوں سے جیل میں ڈالنا یہ غلط ہے، تو میں نے تو ساتھ نواز شریف صاحب کی بھی بات کی ہے. اس طرح خان صاحب کو 650 دنوں سے اندر رکھنا غلط ہے، تو کسی فوجی ڈکٹیٹر کا، مشرف صاحب کا، میاں صاحب کو ہتھکڑی ڈال کے ملک بدر کرنا وہ بھی غلط. نہ یہ بات چلاتے ہو، نہ وہ بات چلاتے ہو، نہ آئین کی بات چلاتے ہو، پھر اس کو بلیک آؤٹ کرتے ہو. تو رات کو 7 منٹ کی ویڈیو شیئر کی، صبح جب میں نے شور مچایا تو 14 منٹ کی شیئر کی، لیکن اس 14 منٹ میں بھی ڈنڈی ماری. مزے کی بات ہے، آخر میں تھوڑی سی موڈ کو لائٹ کرتے ہیں. ڈپٹی سپیکر جناب شاہ صاحب پریزائڈ کر رہے تھے جب کل میری سپیچ تھی. جو سپیچ آج قومی اسمبلی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہوئی ہے وہ کچھ 14 منٹ کی میری سپیچ ہے. اس میں 14 منٹ کی سپیچ میں 14 منٹ اور 15 سیکنڈ پہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ علی صاحب 16 منٹ ہو گئے ہیں، سپیچ وائنڈ اپ کریں. سپیچ اپلوڈ 14 منٹ کی ہوئی ہے اور سپیچ کے دوران ڈپٹی سپیکر کہہ رہے ہیں کہ 16 منٹ ہو گئے ہیں. باقی کے کون کھا گیا؟ یہ پتہ کریں یہ کون سی طاقتیں ہیں جو سپیکر کے اوپر ہیں، جو سپر سپیکر ہیں. انہی طاقتوں کی وجہ سے ملک آگے نہیں جاتا. جب ہم اپنا کام کریں گے یہ ملک مضبوط ہوگا. عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے سے، ان کی تاریخ بدلی کرنے سے، ججوں کو رخصت پہ جانے سے، عدالتیں بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. 7 مہینے سے علی محمد کو عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا. تو کیا آپ میری محبت اپنے لیڈر سے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ آپ مجھے آخری بات بتائیں. آپ کے پاس ہم آتے ہیں بات کرنے. ہمارے دور میں بھی کچھ چیزیں ہوئی جو غلط تھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بالکل دودھ کے دھلے ہوئے پوتر ہیں، لیکن ہم نے بہت سی چیزوں پہ سٹینڈ لیا. عمران خان صاحب نے خود سٹینڈ لیا، میڈیا کی آزادی کے لیے بات کی. ہم آپ کے پاس آتے ہیں بات کرنے کے لیے. آپ کے اپنے لوگ جو ہیں آف ایئر ہیں، کچھ آپ کے لوگوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا ہے. ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، جج رخصت پہ چلے جاتے ہیں. ہم احتجاج کرنے آتے ہیں، گولیاں مار دی جاتی ہیں. آپ کوئی راستہ تو بتائیں. پارلیمنٹ میں آ کے بات کرتے ہیں تو بلیک آؤٹ ختم. نہ پارلیمنٹ میں بولنے دے رہے ہو، نہ احتجاج کرنے دے رہے ہو، نہ عدالتوں میں جانے دے رہے ہو، نہ میڈیا کے پاس جانے دے رہے ہو. تو کیا کریں؟ بحر عرب میں چھلانگ مار کے خودکشیاں کر لیں؟ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے. ہمارے باہر جزیرے نہیں ہیں. میرا دادا پیر محمد خان محمد علی جناح کا ساتھی تھا، ورکر تھا، اس کا فیڈرل منسٹر رہا ہے. جب فوت ہوا 72,000 روپے چھوڑ کے مرا. جزیرے بنا سکتا تھا، نہیں بنائے. ہم جزیروں والے نہیں ہیں، ہم قبروں والے ہیں. ہم پاکستان پہ فخر کرتے ہیں. ہم پیسے دے کے پاکستان کا دفاع نہیں کرتے، ہم اپنا خون دے کے پاکستان کا دفاع کرتے ہیں. خدا را ہوش کے ناخن لیں. صرف قوم کا نہیں، امت کا لیڈر ہے. غزہ انتظار میں ہے، سری نگر انتظار میں ہے، طرابلس انتظار میں ہے، تہران انتظار میں ہے، ریاض انتظار میں ہے. عمران خان صاحب کا ظلم بند کریں، ظلم بند کریں. عمران خان صاحب کو ریلیز کریں، ان کو باہر لے کے آئیں. اور میں نہیں کہتا بلاول صاحب بالکل اپنا کام کریں، لیکن بلاول صاحب جن کی گود میں پلے ہیں اس شاہ محمود کو لے کے آئیں تاکہ وہ پاکستان کا مقدمہ دنیا میں لڑ سکے. اس شاہ محمود کو جس میں ہمت تھی ریمنڈ ڈیوس پہ سٹینڈ لینے کی. آپ سب کا بہت شکریہ. کچھ دل کی باتیں کرنے آیا تھا کہ ہر جگہ سے بلیک آؤٹ ہوں. نہ ویڈیو سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ پارلیمنٹ میں بولنے دیا جاتا ہے. اگر بول لوں تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. 7 دفعہ جیل میں بھی ڈالا، سب کچھ کیا. انشاءاللہ نہ پاکستان کی محبت دل سے نکال سکتے ہو، نہ عمران خان صاحب کی محبت دل سے نکال سکتے ہو، نہ شہیدوں سے محبت دل سے نکال سکتے ہو. شہید ہمارے شہید ہیں. لیکن قائد اعظم کی سپیچ 14 جون سٹاف کالج کی یاد دلاتا رہوں گا. آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. بہت شکریہ.